کالسماء علی الارض، فرمایا میں اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں، میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پہ ایسے ہے جیسے زمین پر آسمان ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ جَيِّدًا، وہ جو میرا مرید کامل نہیں ہے تو کیوں گھبرانے کی بات ہے؟ انا جید، فرمایا میں عبد القادر تو کامل ہوں، ہم ان کا کیوں نہ ذکر کریں؟ ایما مسلم عبر علی باب مدرستی، کہا لوگوں سنو، جو بھی میرا مرید یا غیر مرید اگر میرے مدرسے کے دروازے کے باہر سے گزر جائے، اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے عذاب میں کمی فرما دے گا، کیوں نہ ان کا ذکر کریں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، جن کی عظمتوں کا عالم یہ ہے، ان کے ماننے والے، ان کے مرید تو خوشبختی میں ہیں۔ آج میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، حضرت عدی بن مسافر رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ نے کتنی بڑی بات کر دی، فرمایا من سألنی ان اصحاب المشایخی ان البسہو خرقتن للبستہو، فرمایا کسی بھی پیر کا مرید آ جائے اور مجھ سے خرقہ خلافت مانگے میں اسے پہنا دوں گا، پر شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید کو نہیں پہناؤں گا۔ کسی نے کہا حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا وَهُمْ مُنْغَمِسُونَ فِي الرَّحْمَةِ، اور وہ تو پہلے سے ہی رحمت کے سمندر میں مزے لے رہے ہیں۔ وَهَلْ يَتْرُكُ أَحَدِ الْبَحْرِ وَيَأْتِ السَّاقِيَّةُ، سچ سچ بتانا کوئی سمندروں کو چھوڑ کے کھالوں میں آتا ہے؟ اللہ اکبر، کوئی سمندروں کو چھوڑ کے کھالوں میں آتا ہے؟ وہ مرید کیوں نہ ان کا ذکر سجائیں؟ اب ذرا ان کے مرید شیخ داؤد رحمت اللہ علیہ کی بات بھی سن لیں۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ وہ کھڑے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی درخواست لاؤ میں اللہ کے حضور پیش کروں۔ کہتے ہیں مجھ پہ نظر پڑ گئی، کہا یا داؤد ہاتھ قصت کا آردھا اللہ کی عز و جل، تم بھی اپنی درخواست لے آؤ میں اللہ کے حضور پیش کروں۔ تو فرماتے ہیں میں نے نیند میں کہا وَالشَّيْخِ عَزَلُوهُ، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، میں نے دل میں کہا کہ کیا میرے پیر کو معزول کر دیا گیا؟ جو معروف کرخی علیہ الرحمہ مجھ سے کہہ رہے ہیں تو کیا میرے پیر کو معزول کر دیا گیا؟ فرماتے ہیں فَاسْتَقَسْتُ، صبح میری آنکھ کھلی، وَآتَيْتُ السَّحْرَ عَلَى بَابِ مَدْرَسَتِي، میں صبح صبح اپنے پیر کے مدرسے کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ گیا تاکہ ان کو خبر دوں کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں مرید آپ کا ہوں اور معروف کرخی علیہ الرحمہ نے مجھ سے یہ کہا تو کیا آپ کو معزول کر دیا گیا؟ میں پوچھنا چاہتا تھا۔ کہتے فنادانی من داخل دارہ لم اراہ واکلمہ، کہتے ہیں میں نے نہ بھی اپنے شیخ کا چہرہ دیکھا تھا نہ ان کو یہ بات بتائی تھی، انہوں نے دروازے کے اندر سے کہا یا داؤد فواللہ ما عزلوہ ولا یعزلونہ، خدا کی قسم نہ تیرے پیر کو معزول کیا گیا ہے نہ معزول کیا جائے گا۔ وَهَاتِ قِصَّتِكَ عَارِضُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور تو اپنی درخواست میرے پاس لا، اور میں تو اپنے مرید یا غیر مرید کی درخواست اللہ کے حضور پیش کر دوں تو اللہ مجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، کیا عظمتوں کا عالم ہوگا۔ اچھا اتنا ہونے کے بعد بھی ہم سے کوئی کہے جی ان کا ذکر نہ کریں، ان کی برکتوں سے کیسے بندے کی زندگی سنور جاتی ہے۔ اچھا اب 73 سال دین اسلام کا علم پڑھایا، تعلیمات ہم تک پہنچائیں، ہم لوگوں کے حال پر اتنی کرم نوازیاں سرکار کے صدقے کی، یہ جو 11ویں شریف کی محفل سجی ہے، اب حضرت ابو العباس بن عبداللہ بندلی جی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بات آپ کو سنا دے۔ کہا میں ان کی محفل میں بیٹھتا تھا اور میں اکثر دیکھا کرتا تھا کہ خضر علیہ السلام ان کی محفل میں بہت زیادہ بیٹھتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، کن کی؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی۔ میں نے ان سے کہا یا خضر رأیتو یکسر فی مجلس شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ،
میں دیکھتا ہوں کہ آپ کثرت سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی محفل میں بیٹھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نعم من اراد الفلاح فعلیہ بملازمت ھذا المجلس، اور جس شخص کو فلاح کا ارادہ ہو اسے چاہیے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے مجلس کی غلامی اختیار کرے۔ اب اس سے تھوڑا سا آگے آ جائیں، ابو الشریف جلیل بن ابو الملک رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے ذرا دیکھ لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر درس دینے کے لیے بیٹھے، اور کیا تھا اس دن؟ کہتے ہیں نحو 10,000 رجل، غور سے سنیے، 10,000 لوگ آپ کی مجلس میں حاضر تھے اس دن، جن کی عظمتوں کا عالم یہ ہو، جب بندہ ایک بھی ہو تو آپ کی آواز اس تک پہنچتی تھی، جب بندے لکھ بھی ہوں تو آخری بندے تک اسی طرح پہنچتی تھی، جن کی محفل کی کیفیت کا عالم یہ ہو کہ ابو یحییٰ نجاح ادب کا بہت بڑا عالم، نحو کا عالم، اس کے دل میں آیا کہ میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آج جاؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ وہ علم کی بات سمجھانے کے لیے کتنے شعر پڑھتے ہیں۔ احسی کم یقص الشعر، میں گنوں گا کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علم کی بات کھولنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کتنے شعر پڑھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں فحضرت المجلس وَأَنَا مَعِيَ خَيْتٌ، میں آپ کی محفل میں گیا اور اپنے ساتھ دھاگا لے گیا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جو انگلیوں کے پوروں پہ گنوں گا نا تو کہیں بھول نہ جاؤں۔ فرماتے ہیں میں وَأَنَا فِي أُخْرِيَاتِ النَّاسِ، میں ہزاروں کے مجمع میں سب سے پیچھے بیٹھ گیا، اور میں نے اپنے تحت ثیابی، اپنے کپڑے کے نیچے میں نے وہ دھاگا چھپا لیا۔ آپ شعر پڑھتے رہے، میں گانٹھے لگاتا رہا، آپ شعر پڑھتے رہے، میں گانٹھے لگاتا رہا۔ آپ نے بہت شعر پڑھے، میں نے بڑی گانٹھے لگائی گننے کے لیے۔ اچانک آپ ایک دم سے میری طرف متوجہ ہو کے فرماتے ہیں یا شیخ انا احل وانت تاقد، میں عبد القادر علم کی گانٹھیں کھول رہا ہوں، تم پیچھے پھر باندھ رہے ہو۔ جن کی عظمتوں کا، جن کے محفل کی کیفیت کا عالم یہ ہو، اللہ کے ہاں نیازمندانہ انداز جن کا یہ ہو کہ حضرت ابو سعید قیلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں امطرت السماء مرتم و شیخ عبد القادر جیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتکلم، فرماتے ہیں آپ درس دے رہے تھے، ہزاروں لوگ بیٹھے تھے، اچانک بارش برس گئی۔ فتفرق بعض اہل المجلس، اتنا بڑا مجمع ہوتا تھا، ان کے لیے چھت کہاں سے لائے؟ لوگ اٹھنا شروع ہو گئے۔ فرفع راسہ نحو السماء، میں آپ کی عظمتوں پہ قربان جاؤں، اللہ کو ولی کتنا پیارا ہوتا ہے، ولی کے انداز نیازمندانہ، عاجزانہ، اللہ کو ان کے یہ انداز کتنے پسند ہوتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اپنے سر انور کو اٹھایا، بولا یا ربی انا اجمع وانت تفرق، عبد القادر جمع کر رہا ہے تو پھر بکھیر رہا ہے۔ فَأَمْكَنَتِ الْمَطَرُ عَنَ الْمَجْلِسِ، فوراً جتنا آپ کا احاطہ تھا بارش رک گئی، اور ہر طرف نہیں بلکہ وَبَقَا عَلَى خَالِهِ مِنْ خَاجِرِ الْمَدْرَسَةِ وَلَا يَقْتَرُ قَطْرَةٍ مِنَ السَّمَاءِ، فرمایا باقی پورے بغداد پر بارش برس رہی تھی، جتنا آپ کا مدرسہ اور درس پہ لوگ بیٹھے تھے ایک قطرہ اس پہ نہیں برس رہا تھا۔ جن کے درس کی کیفیت کا عالم یہ ہو، ان کی عظمتیں، ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہیں اس بات کو سمجھے۔ یار دیکھو اللہ کے ذکر چ رحمت نہ ہوئے، سرکار دے ذکر چ رحمت نہ ہوئے، ولیاں دے ذکر چ رحمت نہ ہوئے تو 55 منٹ گفتگو ہوگی تو سانجے بھی تازہ ہی بیٹھے ہو، یہ کرم نوازی ہوتی ہے۔ یہ کسی بندے کا کمال نہیں ہوتا، یہ میرے رب کے ذکر کی کرم نوازی۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی جو آپ بیٹھے ہیں، ہم ذرا اس بات کو بھی سمجھ جائیں نا کہ بھئی آپ لوگوں کو یہ جو اعتراض کرتے ہیں غصہ کس بات کا ہے، آؤ اس کو بھی ہم دور کیے دیتے ہیں۔ شیخ خلیفہ اکبر رحمت اللہ علیہ وہ بغداد کے رہنے والے تھے،
وَكَانَ كَثِيرَ الرُّؤْيَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے انہیں عظمت یہ عطا کی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر وہ اپنے خواب میں دیکھتے تھے۔ ایک دن کہتے ہیں میں نے حبیب علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، کہتے ہیں پیرانے پیر دا بڑا ذکر بلند کر دیو، 11ویں بڑیاں کر دیو، کیوں کر دیو؟ تجھے سمجھ ہی نہیں ہے، آ تو ہمارے پاس بیٹھ، تجھے میں بتاؤں کہ شیخ خلیفہ اکبر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کی کہ سونے لقد قال الشیخ عبدالقادر جیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم حاضی علی رقبت کل ولی للہ۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ اب ذرا غور سے سن، کہا جب میں نے حبیب علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا لقد صدق الشیخ عبدالقادر جیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَكَيْفَ لَا وَهُوَ الْقُطُبُ وَأَنَا أَرْعَاؤُهُ۔ آپ نے فرمایا عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ فرماتے ہیں، اور کیوں نہ فرمائیں، اور وہ وقت کے قطب ہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا محافظ ہوں۔ اسی کہتے ہیں 11ویں آلے دا ذکر اس واسطے بلند ہے کہ سرکار انہاں دے محافظ نے۔ اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ غوثیہ، یا ہم سمجھا دیں تو میں کون سی بات کر رہا تھا آپ کو یاد ہے؟ کون سی بات کر رہا تھا میں؟ آپ کو تو یاد ہے۔ 10,000 بندے آپ کے درس میں بیٹھے ہیں، شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ آپ بھی سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ بڑے نیازمند مرید تھے پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کے، اور اتنا ان کا وقار تھا کہ آگے ان کے اپنے مرید تھے، لیکن یہ پیر صاحب کی ہر وقت محفل میں بیٹھے ہوتے۔ کہتے ہیں کہ آپ اس چبوترے کے قریب تھے جہاں قاری قرآن پڑھتا ہے۔ آپ خود کہتے ہیں فَأَخَذَنِي سِنَةٌ، اچانک مجھے ایسے اونگ آ گئی۔ اب پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے ممبر پر ہیں، ذرا غور سے سنیے تانوں جواب بھی مل جائے کہ اسی پیران پیر دیاں محفلاں سجادنے کیوں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اونگ آ گئی، اور میری جب اونگ آئی نا تو پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر بیٹھے، فرمایا اس کو تو 10,000 کا مجمع، آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ راوی جو یہ واقعہ بیان کرتا ہے وہ کہتے ہیں فَسَكَتُوا حَتَّى يَقُولُ الْقَائِمَ لَا يَسْمَعُ إِلَّا أَنفَاسُهُمْ۔ فرمایا لوگ بالکل خاموش ہو گئے، 10,000 کے مجمع میں سوائے سانسوں کے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اچانک پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے ممبر سے فوراً اترے، اور آپ اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ پیر ہیں، وہ مرید ہیں، پر آپ سامنے کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے۔ اچانک علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی، آپ نے فرمایا فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، علی تیرے خواب میں میرے نانا جان آئے تھے نا؟ اللہ، آپ نے کہا جی حضور۔ فرمایا فما اوصاکا، میرے نانا جان نے تجھے وصیت کیا کی؟ اب ذرا غور سے سنیں، یہ 11ویں آلے دے ذکر نو جنہ بھی دبانے ہیں انہا ہی اٹھے گا، کیوں؟ فما اوصاکا، وہ نانا جان نے آپ کو وصیت کیا کی؟ فرمایا بملازمتی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کی ملازمت اختیار کر۔ فرماتے ہیں من اجلہ تعدبت، اے علی میں نے اس واسطے تمہارا ادب کیا۔ اب بات یہاں ختم ہو گئی، آپ کا درس بھی ختم ہو گیا۔ جب حضرت علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ نکلے تو ذرا غور سے سنیے، آپ کو اپنے مریدوں نے کہا کہ حضور باقی باتوں کی تو سمجھ آئی، آپ مرید ہیں، وہ آپ کے پیر ہیں، انہوں نے کیوں فرمایا کہ من اجلہ تعدبتا، میں نے تمہارا ادب کیا؟ اس نے کہا تمہیں سمجھ نہیں لگی؟ کہا نہیں۔ فرمایا الذی رأیتہ فی المنام رأیتہ ہوا فی الیقظۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خواب میں دیکھ رہا تھا۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ممبر میں جاگتے ہوئے انہیں میرے خواب میں دیکھ رہے تھے۔ میں قربان جاؤں، لو جی یہ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کے ذکر کا
100 میں سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ من ذالک، کوئی بڑائی والی بات نہیں۔ تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد 11ویں شریف کی محفل نہیں سجانی چاہیے، سچ سچ بتائیں۔ اچھا اب اور عجیب مثال میں آپ کو دے دوں، اس سے بھی اور بھئی ہمارے پاس تو ان کی کتابیں آئیں، ان کا علم آیا، مریدوں کے لیے جو انہوں نے اپنے دل میں اتنی شفقت، آپ تو فرماتے ہیں کہ لو امکنانی، اگر میرے بس میں ہو دخل تو میں داخل ہو جاؤں، کہاں اپنے ہر مرید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے قبر میں، اور ان کی جگہ منکر نکیر کو جواب دوں وَهَذَا رَحْمَةٌ وَشَفْقَةٌ عَلَيْهَا، اور یہ عبدالقادر کی رحمت اور شفقت ہے رسول اللہ کی امت پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث العالم۔ اچھا ہم تو اتنا کچھ ہونے کے بعد ان کا ذکر کر رہے ہیں، آئیں ان ہستیوں سے ذرا پوچھو ہم پہ کیوں اعتراض کرتے ہو۔ حضرت اعزاز بن مستودع البطاحی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ابھی یار بڑے دکھ والی بات ہے، پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ پیدا بھی نہیں ہوئے، ہم تو اتنا کچھ ہونے کے بعد ذکر کر رہے ہیں۔ اعزاز ابن مستودع البطاحی کہتے ہیں کہ میں اپنے پیر ابو بکر ابن حوار البطاحی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں تھا کہ ذکر احوال الاولیاء، اللہ کے ولیوں کا ذکر چھڑ گیا۔ اچانک میرے شیخ نے کہا کہ سوف یظہر بالعراق رجل من العجم عالی المنزلۃ عند اللہ وعند الناس اسمہ عبد القادر ومسکنہ ببغداد یقول قدم هذه على رقبۃ كل ولی للہ وتدین له الاولیاء فی عصرہ ذالک الفرد فی وقتہ۔ آپ نے ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی، کہاں قریب بغداد کی سرزمین پر ایک آلِ سادات شہزادہ قدم رکھے گا، وہ منبر پر کھڑے ہو کر کہے گا کہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، اور وقت کے سارے ولی ان کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں گے، اپنے زمانے کے وہ فرد واحد ہوں گے۔ اگر آپ کی پیدائش سے پہلے 11ویں ہو سکتی ہے تو ہم آپ کے آنے کے بعد کیوں نہیں، ان کے مرید ماننے والے کیوں نہیں سجا سکتے۔ حضرت شعیب بن ایوب بن یعقوب بن ایوب بن حسین حمدانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد، یہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے ایک بڑی زبردست بات ہمیں بتائی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اشہدت انہ سیولد بارض العجم مولود لہ ظہور عظیم بالکرامات وقبول تام عند کافۃ الاولیاء یقول قدم هذه على رقبۃ كل ولی للہ وتندرج الاولیاء تحت قدمہ ذلک الذی یشرف به زمانہ وینتفع به من رآہ۔ وہ کہتے ہیں میرے شیخ حضرت ابو موسیٰ احمد جونی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان قریب بغداد کی سرزمین پر آلِ سادات ایک شہزادہ قدم رکھے گا، اس وقت میں نہیں ہوں گا، پر وہ اپنے منبر پر بیٹھ کر کہے گا کہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، اور وقت کے سارے ولی ان کے سامنے گردن جھکا دیں گے، اپنے زمانے میں اللہ انہیں عزت عطا فرمائے گا، اور جو انہیں دیکھے گا ان سے نفع حاصل کرے گا۔ شیخ عقیل منجبی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اس وقت کا غوث کہاں ہے، تو آپ نے کہا ھذا بمکہ مخفی لا یعرفہ الا الاولیاء۔ اے پوچھنے والے، اس وقت غوث مکہ میں ہے، چھپا ہوا ہے، ولیوں کے علاوہ کوئی انہیں نہیں جانتا، پر سوف یظہرون، ان قریب بغداد کی سرزمین پر ایک شہزادہ آئے گا جو کہے گا میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ آپ نے کہا لو وضعت لہ زمانی، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عقیل منجبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کاش لو وضعت لہ زمانی، اگر میں ان کا زمانہ پالوں تو میں بھی اپنی گردن ان کے سامنے جھکا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا وقار
بڑے اوصاف سے نوازا تھا۔ فاروق بھائی نے کہا تھا کہ پچھلی مرتبہ آپ آئے تھے تو 20-25 منٹ دیے تھے، دوستوں نے کہا تھا کہ جی اتنا تھوڑا وقت، آج تو ماشاءاللہ 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو گئے۔ اب ان کی تعلیمات دیکھیں، عظمتیں شانیں تو ورا الورا ہیں۔ اب میں ان کی تعلیمات کے حوالے سے 1-2 گزارشات آپ کو پیش کر رہا ہوں، جن سے محبت ہوتی ہے ان کے طریقے پر چلا جاتا ہے، تب کامیابی ہوتی ہے۔ آپ کے مرید خاص مانتے ہیں خادمۃ الشیخ عبدالقادر جیلی رضی اللہ تعالیٰ وَيُصَلِّ الصُّبْحَ بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ۔ میں نے 40 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی، اور میں نے دیکھا کہ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی باجماعت نماز ادا فرمائی۔ یہ عظمت، یہ شان، یہ وصف آپ کے قرآن سے محبت کا عالم یہ تھا کہ 15 سال عشاء کی نماز کے بعد الحمدللہ سے شروع کرتے اور فجر تک والناس پر ہر رات 15 سال آپ نے ایک کلام پاک کی تلاوت فرمائی۔ آپ نے فرمایا لا یتم الورع الا 10 خصال فریدۃ علی نفسہ۔ اب ذرا غور سے سنو، جتنی دیر تک بندہ 10 باتیں اپنے آپ پر فرض نہ کر لے تقوی کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات ہوا حفظ اللسان عن الغیبت۔ یہ گویا آپ اپنے محبت کرنے والے، اپنے چاہنے والوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کا درد دل میں رکھ کے فرما رہے ہیں۔ پہلی بات، اپنی زبان غیبت سے روک لے، کسی کی غیبت نہ کر۔ دوسری بات، الاجتناب عن سوء الظن، کسی کے بارے میں برا گمان تیرے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ تیسری بات، الاجتناب عن السخریۃ، کبھی کسی مسلمان پر تو نے ہنسنا نہیں ہے۔ چوتھی بات، غض البصر عن المحارم، اپنی نگاہ کو حرام سے بچانا ہے، جھکانا ہے۔ پانچویں بات، صدق اللسان، تیری زبان پر ہر وقت سچ ہونا، اگر تو متقی بننا چاہتا ہے، اگر تو کامیابی چاہتا ہے، اگر تو دنیا اور آخرت کی سرداری چاہتا ہے۔ چھٹی بات، ان ينفق مالہ فی الحق، تیرا مال ہمیشہ سچے راستے پر لگنا چاہیے اور سچے راستے سے تیرے پاس آنا چاہیے۔ ساتویں بات، کبھی اللہ یطلبا، تیری طلب یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں بہت بڑا، مجھ میں بہت بڑائی۔ فرمایا یہ طلب تیرے نفس کو نہیں ہونی چاہیے۔ لنفسہ العلو والکبر، ہمیشہ تجھ میں عاجزی ہونی چاہیے، تیرا سر جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ آٹھویں بات، اور کبھی تو نے یہ نہیں کہنا کہ جو کچھ تجھے ملا یہ تیری ہمت سے ملا، بلکہ تو نے رب کے احسان کو ماننا ہے کہ جو عطا ہوا رب نے عطا فرمایا۔ میں 2 دکانہ بنا دیتی ہیں، میں 4 کار بنا دیتے، یہ متقی بندے کا کام نہیں، وہ کہتا اللہ کا شکر ہے جو رب نے۔ 9ویں بات، اور حافظ الصلاة علی الخمس فی مواقاتیہا واتمہا رکوعہا وسجودہا۔ 9ویں بات فرمایا 5 وقت کی نماز کی حفاظت اور اس کے رکوع اور سجدوں کی تکمیل۔ 10ویں بات، الاستقامت عند اہل السنت والجماعت، اہل سنت والجماعت پر استقامت اختیار کرنا۔ یہ 10 باتیں میں نے ہفتے والے